بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سونے کی قلم سے لکھی جانے والی نصیحتیں امام عبد الرحمن ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ زندگی کی قدر و قیمت بیان کرتے ہوئے بڑھاپے کی منزل پر موجود سفر آخرت کے مسافروں کو نیکیوں کی سوغات لینے کی ترغیب دیتے ہوئے فرماتے ہیں: اے زاد راہ کے بغیر سفر اختیار کرنے والے، منزل بہت دور ہے جبکہ تیری آنکھ خشک اور دل لوہے سے زیادہ سخت ہے، جبکہ تو ہر آنے والے دن میں گناہوں کے سمندر میں غرق رہتا ہے۔ تو مصیبت کا تجھ سے زیادہ حقدار کون ہوگا؟ افسوس، جوانی تجھے بیدار نہ کر سکی اور نہ ہی بڑھاپا تجھے ڈرا سکا۔ حال تو یہ ہے کہ تیرے بالوں کی سفیدی بھی تجھے گناہوں سے باز نہ رکھ سکی۔ مجھے تیری کامیابی بہت مشکل نظر آ رہی ہے۔ فکر آخرت کرنے والوں کو دیکھ کہ وہ کہاں پہنچ گئے ہیں۔ وہ آرام و بستر کو لپیٹ کر اللہ پاک کی بارگاہ میں رونے اور آخرت کی تیاری کرنے میں لگ گئے ہیں۔ ان کے رخساروں پر بہنے والے آنسو نے نشانہ ڈال دیے ہیں۔ اے میرے بھائی، تو نے اپنی زندگی کھیل کود میں گنوا دی، جبکہ تیرے دوسرے لوگ مقصود کو پا گئے اور تو ان سے پیچھے رہ گیا۔ کیا تو نے کبھی سنا ہے کہ مرنے کے بعد فلاں لوٹ آیا اور اس نے توبہ کر لی؟ اے وہ شخص جس کے پاس خوش بختی کا وقت موجود ہے، تو نفسیانی خواہشات کے جال سے کب چھٹکارا پائے گا اور کب اپنے عزت والے خوبوں والے مولا کی طرف رجوع کرے گا؟ اے مسکین، کاش تو توبہ کرنے والوں کے غم کو دیکھ لیتا اور خوف رکھنے والوں کی وعید کی ہولناکی سے ہونے والی بے قراری کو دیکھ لیتا، جنہوں نے اپنی آنکھ کی ٹھنڈک کو نماز، زکوٰۃ اور دنیا سے بے رغبتی میں رکھا، جبکہ بدبختوں نے اپنی جوانیاں غفلت میں اور بڑھاپے حرص اور لمبی امیدوں میں برباد کر دیے۔ تو نے تو اپنی جوانی سے نفع اٹھایا اور نہ ہی اپنے بڑھاپے ہی میں رجوع کیا۔ اے اپنی جوانی اور بڑھاپے برباد کر دینے والے، بڑھاپے نے تجھے موت کی واضح خبر دے دی ہے کہ اے زندگی کے مسافر، تو حد سے گزر چکا ہے۔ اپنی آزمائش پر آنسو بہا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تجھے دھتکار دیا جائے۔ اے وہ شخص جس کی اکثر عمر گزر گئی اور گزرا ہوا وقت لوٹ نہیں سکتا۔ نصیحتوں نے تیری رہنمائی کی اور بڑھاپے نے تجھے خبردار کر دیا کہ موت قریب ہے اور زبان حال سے پکار پکار کر کہہ رہی ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے: اے انسان، بے شک تو نے اپنے رب کی طرف دوڑنے والا ہے، پھر اس سے ملنے والا ہے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ بڑھاپا بالمخصوص توبہ و استغفار کرنے اور گناہوں سے باز آ جانے کا وقت ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ جس کی زندگی کے 40 سال گزر گئے، اس کی بھلائی اس کی برائی پر غالب نہیں آئی، تو اسے چاہیے کہ وہ جہنم کے لیے تیار ہو جائے۔ اے مجاہدہ کی مشقت نہ ہوئی تو لوگوں کو باکمال مرد کا نام نہ دیا جاتا۔ اے مرد دل، اگر تو جوانی میں نیکیوں کی طرف مائل نہ ہو سکا تو اندھیر پن ہی میں مائل ہو جا، کیونکہ سر سفید ہو جانے کے بعد کھیل کود بے سود ہے اور بڑھاپے میں نافرمانی زیادہ بری ہے۔ جب تجھ سے کہا جائے گا کہ تو نے جوانی کو غفلت میں ضائع کر دیا، اب بڑھاپے میں نیک اعمال کی کمی پر روتا ہے، اگر تو جان لیتا کہ تیرے لیے کون سا عذاب تیار ہو چکا ہے تو ساری رات رونے میں گزار دیتا۔ بڑھاپے کی گھنٹی دنیا سے کوچ کا اعلان کر رہی ہے۔ اے شخص، آخرت کی تیاری کر لے۔ کب تک گزر کرتا رہے گا؟ کب تک سستی کرے گا؟ کتنی غفلت کرے گا؟ میں قیامت کے دن تجھے معذور نہیں پاتا۔ تیرے ملنے کا گھر ویران ہے، جبکہ جدائی کا گھر آباد ہے۔ قدم بڑھا، شاید توبہ سے کوتاہیوں کا ازالہ ہو جائے اور گناہوں سے معافی مل جائے، اور سحری کے وقت ایک سجدہ ایسا کر لے جو تجھے قیامت کی ہولناکیوں سے نجات دلائے۔ اے توبہ کرنے والے، آؤ ہم اپنے گناہوں پر رو لیں، یہ رونے کا مقام ہے۔ اے توبہ میں ٹال مٹول کرتے ہوئے بڑھاپے کی دہلیز میں داخل ہونے والے، اے اپنی جوانی کی غفلت میں گنوانے والے، اے اپنی بد عملی کی وجہ سے بارگاہ خداوندی سے دھتکار دیے جانے والے، تو جوانی میں غافل رہا، اگر بڑھاپے میں یوں ہی توبہ سے محروم رہا تو کب تک بارگاہ خداوندی میں حاضر ہوگا؟ یہ دوستوں کا طریقہ تو نہیں، تیرا ظاہر تو آباد مگر افسوس تیرا باطن برباد ویران ہے۔ کتنی نافرمانیاں تو کر چکا ہے،
جن کے سبب تیرے اور اللہ پاک کے درمیان رکاوٹ بن چکی ہے۔ تو نے اپنی زندگی کے بہتر ایام گناہوں میں گزار دیے، آخر اصلاح کی طرف کب آئے گا؟ اگر تو نے اپنے گزشتہ عمر میں نیکیوں کے آگے بھیجتا تو تیرا حساب ہلکا ہوتا۔ اب یہ کیسے ہلکا ہوگا جب کہ تو نے اپنی زندگی غفلت اور دنیا کا مال جمع کرنے میں گزار دی۔ جب بڑھاپے نے تجھے موت سے ڈرایا تو نے زیادہ راہ آگے نہ بھیجا۔ تو کیا جواب دے گا؟ کاش کوئی مجھے سمجھا دیتا کہ گناہ گاروں کو اپنی زندگی آخر اچھی کیوں لگتی ہے۔ جب ملنے اور راضی ہونے کا زمانہ گزر گیا تو گزرے ہوئے معاملے کو لوٹانے کا مطالبہ کرنا لگا۔ تو کیوں نہ آیا؟ حالانکہ تجھ سے ملاقات کا وقت موجود تھا اور تیرے بڑھاپے کی سفیدی دانتوں کی سفیدی سے زیادہ چمکدار تھی۔